بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله العظيم. محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ہم 8واں پارہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں سورۃ الانعام کا ایک بڑا حصہ ہے اور پھر سورۃ الاعراف بھی تقریباً آدھے پارے پر مشتمل ہے. انشاءاللہ آج ہم اس پارے کا مطالعہ کریں گے. اس پارے کے جو الگ الگ رکوع ہیں تقریباً 18 رکوع ہیں، اور پھر ان رکوعوں میں خاص مضامین کیا بیان ہوئے ہیں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی، اور پھر اخیر میں چند منتخب آیات کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور وہ کچھ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے جو واقعی خدا کی منشا ہو. خدا کا کلام ہے، بڑا نازک ہے، اس کا مفہوم بیان کرنے میں واقعی ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہ پروردگار ہماری زبانیں کھول دے، ہمارے سینے کو کھول دے، تاکہ ہم تیرا پاک کلام سمجھ سکیں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، بیان کر سکیں. درس کی ابتدا کرتے ہیں. 8ویں پارے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. سورۃ الانعام میں خاص طور سے کفار مکہ جو مطالبے کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا یہ کہ جو پیشکش کیا کرتے تھے، اس کا بیان اور ان کا جواب ہے. اس آیت میں بھی انہی کے مطالبے کا جواب ہے. ان کا بار بار یہ مطالبہ ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک مرتبہ ایک پورا وفد آیا جس میں بڑے بڑے سردار مکہ تھے. انہوں نے یہ کہا کہ یا تو آپ یہ کریں کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو آپ کی صداقت کے لیے کوئی فرشتہ آ جائے، یا یہ کہ قرآن مجید ایک بار میں پوری کی پوری کتاب نازل ہو اور ہم دیکھ لیں اسے، یا یہ کہ ہمارے جو آباء و اجداد، ہمارے بڑے بڑے سرداران جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ قبروں سے اٹھ کر آ جائیں اور وہ یہ بتا دیں، وہ تصدیق کر دیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہم مان لیں گے. تو ان کے اسی مطالبے پر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ اگر ہم فرشتے نازل کر دیں اور مردوں کو بھی جگا دیں، دوبارہ اٹھا دیں، اور وہ یہ آ کر ان کے سامنے اقرار بھی کر لیں، ان کی گواہی بھی دے دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں، اکثر جان بوجھ کر جہل کرنے والے لوگ ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو سچے دل کے لوگ ہوتے ہیں، انسانوں میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو سچے دل کا ہوتا ہے، وہ بالکل بھولا بھالا ہوا کرتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی چیز بھی سچائی کی صورت میں آ جائے تو اس کو مان لیتا ہے. اور بعض لوگ ہٹ دھرم اور سرکش ہوتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے خدا بھی نعوذ باللہ حاضر ہو جائے تب بھی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیں گے. کوئی بڑی سے بڑی نشانی آ جائے تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ تو جادو ہے. اس طرح کا رویہ ہے جو سورہ انعام میں جگہ جگہ
قرآن مجید نے مکے والوں کے اس رویے پر تبصرہ کیا۔ پھر اس رکوع میں گویا مکے والوں کے جو مطالبات ہیں اسی کے ضمن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو تلاش کریں کہ وہ ہمیں اب احکامات دے گا یا ہم پر کتابیں نازل کرے گا یا ہمارے لیے ہدایت کی راہیں کھولے گا؟ کیا ہم ایسے کسی خدا کی تلاش کریں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ ہے جس نے اپنی مبارک کتاب نازل کر دی ہے اور ایک ایک چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ اس لیے اے نبی نہ آپ کو شک کرنا چاہیے نہ پوری امت کو شک کرنا چاہیے اس بارے میں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں سچائی کی مکمل تصدیق کرنے والی ہیں، وہی سچی ہیں، ان کے علاوہ یہ کچھ بھی دعویٰ کر لیں وہ باتیں سچی نہیں ہیں۔ جو اللہ نے اپنے کلام میں نازل کر دی ہے اور اس کے کلام میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا ہے، لا مبدل لکلماتی۔ اور پھر آگے ارشاد ہوا ہے کہ اگر آپ ان میں سے اکثریت کی اتباع کریں گے، وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں جو اکثریت ہوتی ہے ہمیشہ گمراہی کی راہ چنتی ہے، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو زیادہ ہیں اور ہم جو چاہے کریں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور طرح طرح کے اپنے جو ہے راستے چنتے ہیں خدا کی راہ کو چن کر۔ اگر آپ ان کی اتباع کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ گمراہ کر دیں گے۔ یہ نبی کو بھی تنبیہ ہے کہ ان کی باتیں نہ مانیں، ان کے مطالبات کو تسلیم نہ کریں، اور ہمیں اور آپ کو بھی ہے کہ قیامت تک ہوتا ایسا ہی رہا ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہی کی راہ اختیار کرتی ہے۔ کبھی تمہیں یہ دھوکہ نہ ہو جائے کیونکہ اکثریت کفر پر ہے، اکثریت ناحق پر ہے، گمراہی پر ہے، اس لیے وہ راستہ سچا ہے، کبھی یہ تمہیں گمان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس چیز کا بیان ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اسی صورت میں کہ بہت سے ایسے جانور ہیں جن کو انہوں نے خود ساختہ طور پر مقدس بنا لیا ہے کہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے یا اس پر سواری نہیں کر سکتے، اس کی تفصیلات ہیں۔ یہاں بعض جانوروں کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے کہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر کہا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے، جو اللہ کے نام کے ساتھ جو بھی حلال جانور ذبح کیا جائے اسے کھا سکتے ہو، اگر تم مومن ہو اسے کھاؤ، اس سے پرہیز نہ کرو۔ گویا جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں اسے حرام کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور یہ یاد رکھو کہ حق کا معیار اللہ کا دین ہے، اس کی شریعت ہے، اس کا رسول ہے، اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، نہ کہ تمہارے آباء و اجداد کی طرف سے جو رسم و رواج یا موروثی تصورات چلے آ رہے ہیں وہ ہیں۔ حق کا معیار دین اور شریعت ہے اور رسول کی تعلیمات ہیں، یاد رکھو۔ پھر رکوع نمبر 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص جو راہ راست پر نہیں تھا، پھر اللہ نے اسے راہ راست دکھائی، وہ سیدھے راستے پر چل پڑا، گویا وہ پہلے مردہ تھا پھر اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ یہاں اللہ نے جو لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں انہیں زندوں سے تعبیر کیا ہے، اور جو لوگ گمراہی پر ڈٹے رہتے ہیں اسے مردہ سے تعبیر کیا ہے کہ انہیں آپ ڈراتے رہیں، نہ ڈرائیں، حق واضح کریں، تعلیمات دیں، دعوت دیں، تبلیغ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن وہ جیسے مردہ نہیں ہلتا ویسے ہی وہ لوگ بھی نہیں ہلتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ تو گویا جو لوگ گمراہی پر ڈٹ جاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ان کو مردہ ہونے سے تعبیر کیا ہے، اور جو لوگ ہدایت کی راہ سنتے ہی، ہدایت کی راہ دیکھتے ہی، ہدایت کی دعوت سنتے ہی قبول کر لیتے ہیں، انہیں زندہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے آپ کہ جیسے ایک زمین ہے، اس پر اللہ کی طرف سے بارش ہوئی تو وہ لہلہا اٹھتی ہے، وہیں ایک زمین دوسری ہوتی ہے کہ اس پر پانی برسے، کچھ بھی ہو، لیکن وہ چٹیل کی چٹیل ہی رہتی ہے، بنجر کی بنجر ہی رہتی ہے۔ یہی حال انسانوں کا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں ان پر لاکھ دعوت کا کام کیا جائے، انہیں لاکھ سمجھایا جائے،
لیکن وہ ایمان نہیں لاتے. لیکن داعی کا کام ہے کہ اس پر بھی اتمام حجت کرے، بار بار دعوت دیتا رہے، اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑے. جیسا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون پر، حضرت ابراہیم نے نمرود پر، حضور پاک علیہ السلام نے کفار مکہ پر، اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں پر اتمام حجت کیا تھا. آج کے دور میں بھی اسی طرح کے دو قسم کے لوگ ہوں گے کہ ایک کچھ لوگ تو انتظار میں بیٹھے ہیں. بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں، ان تک ہم دعوت پہنچاتے ہیں، وہ لبیک کہتے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جو ذرا سوچ سمجھ کر کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ غور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں کہ ان پر آپ سینکڑوں بار جائیں، بار بار دعوت دیں، پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہر بندے خدا پر اتمام حجت کریں، اس تک دعوت پہنچائیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بستی کے بارے میں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ جب وہاں ایمان والوں کو آزمانا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے سرکشوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. وہ پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں سرکشی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اللہ کے خاص بندوں پر. تو اللہ کے خاص بندوں کو تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ تمہارے پاس آزمائش ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور دوسری طرف جو لوگ سرکش ہوتے ہیں گویا ان پر اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، اس کی انتہا کر لو تاکہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ جائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. کہ یہ لوگ جو بھی مکاریاں کرتے ہیں، جو ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ اپنے آپ ہی پر کرتے ہیں. انہیں یاد رہے کہ ایک دن جو ہے ایسا وقت آنے والا ہے کہ ان کے کرتوت کا حساب ہوگا. آج آپ دیکھیں خود ہمارے ملک میں کچھ لوگ سرکشی پر آمادہ ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا اور میرے ذمے کام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم اور آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، حق واضح کر دیں. آج کل ایک شخص ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں، وہ قرآن کریم اور حضور پاک علیہ السلام پر طرح طرح کے حفوات بکتا رہتا ہے، اور ہر مرتبہ جو ہے کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بدتمیزی کی بات کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک انسان اگر واقعی وہ عز و شرف والا ہے تو وہ زبان سے بیہودہ باتیں نکالتا ہی نہیں ہے، دلیل سے بات کرتا ہے. اگر وہ دلیل سے بات نہیں کر رہا ہے، حفوات بک رہا ہے، تو اس پر اتمام حجت کے طور پر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ حق واضح کر دیں، اور حق واضح کرنے کے بعد اللہ پر اس کو چھوڑ دیں. لیکن ایک نقطے کی بات یہاں یاد رکھیے کہ جب تک ہم اور آپ ان پر حق واضح نہیں کریں گے، اس پر دعوت نہیں دیں گے، جس طرح فرعون پر موسیٰ نے، مکے والوں پر حضور پاک علیہ السلام نے دعوت دی. اللہ کو معلوم تھا فرعون سے بڑا ظالم یہ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اللہ نے اتمام حجت کروائی. تو ایسے سرکشوں پر جو آج مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کے شرور و فتن پھیلا رہے ہیں، تو ان پر ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ ان پر اتمام حجت کریں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اس سے وقت لیں، ساتھ بیٹھیں، دلائل سے بات کریں، نہیں تو دور سے بات کریں، بتائیں، اس تک پیغام پہنچائیں کہ تمہارے پاس ہم پیغام پہنچا دے رہے ہیں، بقیہ تم جانو، تمہارا خدا جانے. اب اسی کے ضمن میں پورے ہندوستان میں 110 کروڑ لوگ ہمارے انسانی بھائی ہیں. یقیناً سب نہ شر پسند ہیں، سب نہ بدماش ہیں، اس میں بہت سے اچھے لوگ ہیں جو رفاہ عام کے کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ترک کر دی ہے اللہ کی تلاش میں، ایشور کی تلاش میں. ایسے تمام لوگوں کے پاس ہمیں پہنچ کر حق کی دعوت پیش کرنی چاہیے، انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دیں، جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہدایت پر آتا ہے، اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھل جاتی ہیں.
اور یہ یا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، لیکن یاد رہے کہ اللہ کسے ہدایت دیا کرتے ہیں، کس کے لیے راہ کھولتے ہیں، اس کے لیے جو دل میں طلب رکھتا ہے، وہ اگرچہ گمراہی پر ہو لیکن اپنے پروردگار سے ہمیشہ یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ اے پروردگار، اے ایشور، اے بھگوان یا اے خدا، جو بھی پکارتا ہے اپنے مالک کو جس نام سے بھی، اس سے کہے کہ مجھے ستیہ دکھا، مجھے سچائی کا راستہ دکھا، تیرا جو سچا دین ہے اسے دکھا۔ جو ایسا بندہ دعائیں کرتا ہے، دل میں طلب رکھتا ہے اور ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ کو کھلے رکھ کر سچائی ڈھونڈتا رہتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، وہ ہدایت کو طلب کرتا ہے اور ہدایت کو پا لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ سرکشی کرتے ہیں، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی گمراہی اختیار کیے رہتے ہیں، ہمیشہ حق سے بچتے رہتے ہیں، ہمیشہ اپنے مفادات کے تئیں رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، ان کے سینوں کو اور تنگ کر دیتا ہے، پھر ان کے لیے ہدایت قبول کرنا ایسا مشکل ہو جاتا ہے جیسے آسمان پر چڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کو نہ تلاش کیا اور ہدایت سامنے آنے کے بعد اس سے پہلو تہی اختیار کی، اس سے چشم پوشی کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، سچائی کی راہ کیا ہے۔ فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تمہارے رب کی طرف سے سیدھی راہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم اپنی آیات کو، اپنی واضح نشانیوں کو، دلیلوں کو کھول کھول کر بیان کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو سیدھی راہ پر آگے بڑھتے ہیں، سیدھی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس، اور ان کا رب ان کا دوست ہوگا۔ پھر یہاں دو سوالات ہیں قیامت کے دن، ایک جناتوں سے ہے، پھر اور ایک جن اور انسان دونوں سے ہے۔ فرمایا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، یعنی شیاطین جو ہے وہ جنات ہی میں سے ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے جناتو، تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، پھر ان کے انسانی دوست ان سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو ان کے جو دوست ہیں، ان شیطانوں کے جو دوست ہیں انسانوں میں سے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے جو ہے اس طرح کی ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے اور ہمیں ایک خاص مدت تک چھوڑے رکھ، اس طرح کی کچھ الفاظ ہیں جو یہاں۔ قال النار مسواکم خالدین فیہا، پھر آگ کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ یہی تمہارا، پھر کہا جائے گا کہ یہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ پھر اس کے بعد انسانوں اور جنوں دونوں سے یہ سوال ہے یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جناتوں، کیا تمہارے پاس ہمارے طرف سے کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ بہت سے رسول آئے جنہوں نے ہماری آیات کو تم پر تلاوت کی، تمہیں ڈرایا آج کے دن سے، لیکن پھر کیا ہوا؟ تم نے نہیں مانا۔ پھر وہاں وہ لوگ خود گواہی دیں گے، ہاں شہدنا علی انفسہم، یقیناً ہمیں اس بات کا اقرار ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں کر رکھا تھا۔ پھر گویا یہ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی کسی کو جہنم میں یا عذاب میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ انسانوں پر پہلے حجت تمام کرتے ہیں، پہلے رسولوں کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد جا کر پھر انہیں عذاب دیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، پہلی امتوں پر تو رسول آئے، آج جو انسان ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، نیک عمل نہیں کرتے ہیں، کفر پر بزد ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟
ظاہر ہے کہ ان کو عذاب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا نہیں آیا تھا، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ آج کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہمارے اور آپ ہی کے ذمے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے جو پیشوا قسم کے لوگ ہیں اور رہنما قسم کے لوگ ہیں جو انہیں دین پڑھاتے سکھاتے رہتے ہیں باطل ہی صحیح، تو وہ جو ہے طرح طرح کے فتاوے دیا کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اپنی طرف سے نہ اللہ نے نہ رسول نے کوئی دلیل نازل کی ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پھلوں کا ذکر فرمایا ہے، جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان پھلوں میں، ان درختوں میں دیکھو، ان کی بناوٹ میں دیکھو، ان کی مٹھاس میں، یعنی غور کرو، یہ سب میری نشانیاں ہیں۔ جتنے جانور ہم نے بنائے ہیں وہ سب بھی یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پر غور کرو تو پھر معلوم یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اور پھر یہ حکم ہے انسانوں کو کہ بلا کسی دلیل کے حلال چیزوں کو حرام مت بناؤ، نہ حرام کو حلال نہ حلال کو حرام، یہ دونوں اصول ہیں۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرام کردہ چیزوں کی فہرست گنائی ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو تم پر، بہتے ہوئے خون کو، خنزیر کے گوشت کو، یہ سب حرام قرار دیا ہے۔ اور وہ چیزیں جن پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے نام سے چڑھاوے چڑھائے گئے ہوں، یہ سب چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، ان سے بچو۔ پھر مشرکین کی ایک دلیل کو یہاں قرآن نے واضح کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے، نبی کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، ایشور چاہتا تو ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی ایک اللہ کو مان رہے ہوتے، ہم یہ سب ان لوگوں کی پوجا تھوڑی کرتے، ہم شرک تھوڑی کرتے۔ یہ ان کی ایک خوشنما دلیل تو ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، ہر شخص کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ چاہے تو سچائی اختیار کرے اور چاہے تو جھوٹ اختیار کرے۔ تو اب یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اس اختیار کو ہم نے بے جا استعمال کیا اور ہم جو ہے گمراہی کی طرف نکل گئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ہدایت پر آ جاتے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سب ہدایت پر آئیں نہ آئیں، اللہ تو بس تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام عشرہ کو، یعنی وہ 10 احکامات جو تورات میں پہلے نازل ہو چکے ہیں، یہاں قرآن مجید میں خاص اسلوب کے ذریعے سے واضح کیا ہے، بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو تفصیل سے۔ رکوع نمبر 7 میں قرآن مجید کے نزول کا بیان ہے کہ یہ اتمام حجت کے طور پر مشرکین مکہ پر نازل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ان کو کسی طرح کے انکار کی اور گمراہی کی گنجائش نہیں۔ اور پھر یہ بار بار جو مکے والے کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی بڑی نشانی دکھا دو، بڑا عذاب دکھا دو، تو اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بڑی نشانیاں دکھا دی جائیں یا یہ عذاب آ جائے تو پھر اس کے بعد تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کو تو مطلوب یہی ہے کہ تم غیب پر ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آج جو لوگ دین میں حصے بکھرے کرتے ہیں، فرقوا دینہم، جو دین میں حصے بکھرے کر لیتے ہیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں کہ یہ جائز یہ ناجائز، اچھا اس پہ عمل کر لیں گے اس پہ نہیں عمل کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ان سے بری ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں 7ویں رکوع میں یہ بات واضح کی ہے کہ جو شخص نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا، اور پھر احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ برائی کریں گے، برائی کے بارے میں اللہ کا اصول یہ ہے کہ جتنی برائی کریں گے اتنی ہی برائی کا بدلہ ملے گا، یعنی اس میں زیادہ نہیں کریں گے، اللہ کا احسان ہے۔ پھر بتایا صراط مستقیم کیا ہے، حقیقی رب کون ہے،
قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو کل شیء، یہ سب آیتیں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ سورۃ الانعام یہاں تکمیل ہوتی ہے۔ اب سورۃ الاعراف پڑھیں گے جو مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں تقریباً تمام صورتوں میں سب سے زیادہ طویل صورت ہے۔ رکوع نمبر 8 میں، یعنی جو سب سے پہلا رکوع ہے سورۃ الاعراف کا اور پارے کا 8واں رکوع ہے، اس میں اجمالی طور پر جن جن مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں واضح فرمایا ہے، ان کا ایک اجمالی خاکہ گویا پہلے ہی رکوع میں پیش کر دیا گیا ہے کہ سورۃ الاعراف میں ایک طرف تو حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا ہے، یعنی ازل کا بیان ہے۔ دوسری طرف جو ہے مرنے کے بعد کے حالات کا بیان ہے، یعنی ابد کا بیان ہے کہ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کا بیان ہے۔ پھر روز قیامت میں کیا ہونے والا ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور پھر قوموں کے حالات کا ذکر ہے کہ نبیوں نے کس طرح ان قوموں کو دعوت دی، اور پھر اس دعوت کے نتیجے میں ان قوموں نے کس طرح کون مانا اور کون نہیں مانا، کس کا کیا انجام ہوا، اس کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں ان سب کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں سورۃ الاعراف کے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ پھر رکوع نمبر 10 میں یہ بنی آدم کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس متعین کیا ہے، وہ لباس تمہارا تقوی والا ہونا چاہیے، وہ لباس ایسا سنجیدہ ہو جس سے تقوی کا ظہور ہو۔ پھر اللہ کی طرف سے عدل و انصاف کا حکم ہے کہ عدل و انصاف کا دامن ہر حال میں تھام کے رکھو، جب نماز کا وقت آئے تو زیب و زینت اختیار کرو، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے اسے حلال نہ ٹھہراؤ، جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں اسے حرام نہ ٹھہراؤ۔ رکوع نمبر 11 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر بے حیائی خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو اس سے بچو، بے حیائی تو بے حیائی ہے، ہر حال میں اس سے کسی طرح کا جواز نہیں ہو سکتا ہے اس کو۔ اور یہ بتایا گیا ایک بڑی اہم آیت ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، کہ ہر قوم ہر امت کا ایک وقت ہوتا ہے، یعنی اس کے عروج کا بھی اس کے زوال کا بھی، کبھی وہ عروج ہوتا ہے کبھی زوال ہوتا ہے۔ آج جیسے مسلمانوں کے زوال کی حالت ہے، تو یہ گویا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ خدائی اصول ہے۔ جب کچھ قومیں عروج کے جو اسباب و وسائل ہیں اسے ترک کرتی ہیں، وہ باطنی اسباب و وسائل بھی ہوتے ہیں اور ظاہری بھی، جب اسے ترک کرتی ہیں تو وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ زوال کے جو اسباب و وسائل ہیں جب اسے اختیار کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ تو قوموں کو چاہیے کہ پھر سے وہ اپنے حالات کا جائزہ لیں، احتساب کریں کہ کہاں کیا کمی ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور اثر نو سفر کا آغاز کریں۔ یہ نہ سوچ کر رکھیں کہ پدرم سلطان بود کہ ہم تو بادشاہ رہے ہیں اور رہیں گے اور پھر قوموں سے لڑنا بھڑنا شروع کر دیں۔ نہیں، سب سے پہلے اپنے حال پر نظر رکھیں کہ ہم جب عروج پر تھے تو ہماری صفات کیا تھیں، اور آج ہم جب زوال پر ہیں تو ہماری صفات کیا ہیں۔ اگر دونوں برابر ہیں تو پھر وجوہات کچھ اور ہیں، اگر دونوں میں تباین ہے، فرق آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی کمی اور زیادتی ہو رہی ہے، اسے درست کرنا پڑے گا۔ پھر یا بنی آدم کہہ کر تمام انسانوں کو خطاب ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ہمارے یہاں سے آئے تو اس کی پیروی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج کے انسانوں کو بھی یہ کلام ہے کہ انسانوں یہ نہ سمجھو کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، اللہ مسلمانوں کا رب ہے، محمد رسول اللہ مسلمانوں کے رسول ہیں، نہیں، بلکہ یہ تمہارے ایشور، تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، اسے تسلیم کرو، اور تسلیم کر کے آگے بڑھو، مسلمانوں کو چھوڑو پیچھے۔ اور پھر اس رکوع کے اخیر میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے احکامات کو جھٹلائے اور اللہ پر جھوٹ گڑھے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت برا انجام ہے۔ رکوع نمبر 12 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جھٹلانے والوں پر والے جنت میں کسی حال میں بھی داخل نہیں ہوں گے،
اور یہ جنت ایسا نہیں ہے کہ کسی کے نسب، نام و نسب یا قوموں یا امتوں یا کسی اور سبب سے ملے گی، نہیں، یہ تو تمہارے اعمال کے بدلے میں ملے گی۔ پھر اہل جنت کا ذکر ہے، پھر جنت والوں کی گفتگو کا ذکر ہے کہ وہ جنت جہنم والوں سے پکار کر کچھ باتیں کریں گے۔ پھر اصحاب الاعراف کا ذکر ہے کہ جو نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، بلکہ اعراف کے مقام میں ہوں گے، جو جنت و جہنم کے درمیان کی جگہ ہے۔ وہ کبھی جنت والوں کی طرف رخ کریں گے، کبھی جہنم والوں کی طرف رخ کریں گے، اور پھر ان کے بارے میں بعد میں فیصلہ ہوگا کہ وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی اتنی زیادہ نیکیاں تو نہیں ہوں گی کہ وہ جنت میں جائیں، بعض ایسے گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے جنت سے روک دیے جائیں گے، لیکن کچھ نیکیاں بھی ہوں گی جو انہیں جہنم میں جانے سے روک دیں گی، تو وہ اصحاب الاعراف کہلائیں گے، وہ درمیان میں ہوں گی۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر ہے۔ پھر رکوع نمبر 13 میں اہل جہنم جو جنت والوں سے ذکر کریں گے، جو گفتگو کریں گے، جو بات چیت کریں گے، اس کا ذکر ہے۔ پھر رکوع نمبر 14 میں یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی رب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ تمہیں اللہ سے دعا کس طرح کرنی چاہیے، اس کے آداب ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ بارش میں بھی اللہ کی ہدایت کے بہت سارے سامان ہیں، اس میں غور کرو، سمجھو تو اللہ کی نشانیاں واضح ہوں گی۔ پھر رکوع نمبر 15 میں قوم نوح کا بیان ہے، رکوع نمبر 16 میں قوم عاد کا بیان ہے، رکوع نمبر 17 میں قوم سمود کا بیان ہے، قوم لوط کا بیان ہے۔ پھر رکوع نمبر 18 میں قوم شعیب کا بیان ہے، جو 9ویں بارے میں جا کر کے ختم ہوتا ہے، آیت نمبر 93 پر۔ تو یہ ایک سرسری نگاہ تھی جو ہم نے تمام رکوعوں پر ڈال لی ہے۔ اب آئیے کچھ منتخب آیات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الانعام میں آیت نمبر 151 اور 1 سے 154 تک، جن میں 10 تورات کے احکامات کو یہاں اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ قل تعالوا، یہ گویا دعوت ہے قرآن کی آج بھی، یعنی یہ اللہ کی دعوت ہے، ہمارے پروردگار کی دعوت ہے، جو کبھی تورات میں بھی آئی اور یہاں قرآن میں بھی آئی ہے دعوت۔ فرمایا قل تعالوا، یہ 151 نمبر سے 54 نمبر تک ہے، 154 نمبر تک۔ قل تعالوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تم پر بیان کر دوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی حرام چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی شرک سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑی حرام چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، ان کی نافرمانی کرے، وہ گویا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو افلاس کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ پہلے انسان پیدا ہونے کے بعد لوگ قتل کرتے تھے، آج رحم مادر میں ہی قتل کر دیتے ہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ کا وعدہ ہے کہ انسانوں ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے لوگو بے حیائی کی طرف نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اے لوگو کسی کا قتل ناحق نہ کرو، خواہ وہ تمہارا دوست ہو یا دشمن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ناحق کسی کا بھی قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم فرما رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم عقل رکھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ الا یہ کہ کوئی بہتر صورت ہو،
یعنی تم انہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یعنی جب تک کوئی یتیم تمہاری کفالت میں ہے، اس کا مال ہے، اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال ہے یا اس کا کوئی کمایا ہوا مال ہے، تو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے تم پر لازم ہے کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ تولو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر، کسی شخص پر اس کی طاقت کے سوا کوئی چیز مکلف نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، چاہے وہ تمہارے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کوئی بات نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ کے سے سب سے بڑا وعدہ تو وہ ہے کہ ہم نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تمہارا پروردگار ہے، اور پھر یہ وعدہ کہ اللہ جب بھی تیرا کوئی رسول آئے گا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے اللہ کی وہ وصیت جسے اللہ تعالیٰ تم پر بھیجتے ہیں، تم پر وصیت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگو یہ میرا راستہ ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم ہے، ستیہ کی راہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اور ایک سیدھے راستے کو چھوڑ کر انیک راستوں کی پیروی نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں وہ راستے خدا کی سچی راہ سے بھٹکا دیں گے، دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں وصیت اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگو، تقوی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد آیت 155 میں، آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، اے انسانوں یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، برکت والی کتاب بنا کر، فَاتَّبِعُوا، پس اس کی پیروی کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر آئیے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 161 تا 163، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ سیدھی راہ کیا ہے۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے لوگو سنو میرے رب نے مجھے صراط مستقیم، ست کی راہ کی رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے، یعنی میں جس راستے پر چل رہا ہوں، یعنی رسول کا راستہ، نبی کا راستہ، وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ بندگی کا راستہ ہے، تم اسی راستے پر آؤ۔ وہ کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ مستحکم دین جو حضرت ابراہیم کی ملت کا ہے، جو خالص اللہ کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اور وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ گویا یہ ہے دین کہ میری ساری عبادات، میری ساری قربانیاں، میرا پورا جینا، میرے جیون کا ایک ایک عمل اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، میرے پروردگار کے لیے ہو۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور وہ اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں اسی کا فرما بردار ہوں، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا فرما بردار بن کر اس کے سامنے جاؤں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء، کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں؟ ہرگز نہیں، کوئی اور میرا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ساری چیز کا پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر اس کے علاوہ کون کس کا رب ہو سکتا ہے؟ اب سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے، جس میں بہت سارے احکامات آئے ہیں، احکامات بلکہ حضرت آدم کا قصہ، حضرت
حضرت نوح، حضرت انبیاء اکرام علیہم کا ذکر ہے، ہم پڑھتے ہیں آدم کا ذکر سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ 11 سے لے کر 25 تک کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں ہم نے بہترین صورت عطا فرمائی، یعنی تمہاری بہترین صورتیں پیدا فرمائی، سورۃ الاعراف میں 11 نمبر سے لے کر 25 نمبر کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سب لوگ آدم کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کتنا مہان بنایا کہ ہمیں بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ہمارا سجدہ کریں۔ تو پھر آخر یہ بتانا مقصود تھا کہ اے انسانوں، تمہیں اپنی مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند بنایا ہے، تمہارا یہ سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، تم صرف میرے سامنے جھکو گے۔ پوری کائنات تمہارے سامنے جھک رہی ہے لیکن تم صرف میرے سامنے جھکو گے۔ لیکن افسوس کہ آج یہ انسان اپنی قدر بھول گیا اور وہ دنیا کی مادی چیزوں کے سامنے جھکنے لگا۔ پھر مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا سجدہ کریں، پھر سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو نکل جا میرے پاس سے، آج سے تو ذلیل و خوار ہوگا۔ تو پھر اس نے ایک مہلت مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون کہ اے اللہ، اے پروردگار، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے رب تو نے مجھے جس طرح گمراہ کیا یعنی ہدایت سے دور کیا ہے آج، اسی طرح میں تیرے ان بندوں کے راستے میں ضرور بیٹھوں گا، یعنی انہیں بہکاؤں گا، کبھی ان کے آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو اپنا ناشکرہ ہی پائیں گے، شکر گزار نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، جا تو ذلیل و خوار ہو کر نکل جا میرے دربار سے، اور یاد رکھ کہ جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا، تیرے راستے پر چلے گا، ہم اس سے جہنم کو بھر دیں گے۔ یعنی انسانوں غور کرو کہ آج ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں تو ایک ساتھ دو چیزیں ہمارے، ایک طرف اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی ہدایات ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف شیطان ہے جو ہمیں ہر لمحے بہکاتا رہتا ہے، جہنم میں لے جانے کی فکر میں رہتا ہے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ کو اپناتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی راہ کو چنتے ہیں، یا شیطان کی راہ کو چنتے ہیں۔ اگر شیطان کی راہ کو چنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکا وعدہ ہے کہ ہم تم سے جہنم کو بھر دیں گے۔ پھر حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں رکھا، وہاں حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت آدم اور حوا وہاں رہا کرتے تھے۔ ابلیس وہاں بھی گیا اور وہاں جا کر کے اس نے وسوسہ ڈالا اور انہیں وہاں بہکایا۔ اللہ نے ایک درخت سے منع کیا تھا کہ اس سے کچھ مت کھانا، لیکن شیطان نے بہکا کر وہاں سے کھلانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ دونوں ننگے ہو گئے۔ ان کا جو لباس اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمایا تھا وہ لباس اتر گیا۔
اس سے واضح ہوا کہ شیطان آپ کو بے حیائی کی طرف، ننگے پن کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ شیطان کی پیروی کرو گے تو جس طرح ہمارے باپ آدم جنت میں ننگے ہو گئے، اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں ننگے ہوتے جائیں گے اور بے حیا ہوتے چلے جائیں گے، جیسا کہ آج پوری دنیا ہو رہی ہے۔ آج ننگے پن کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ جو جتنا چھوٹا اور جتنا ننگا ہو کر سماج میں آ جائے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ترقی یافتہ اور فیشن والا مانا جا رہا ہے۔ یہ گویا شیطان کے ہی بہکاوے میں شیطان کے چیلے ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ختم پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھلائی، اور کہ وہ دعا یہ تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی تو ہم تو بڑے خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو، اس توبہ کو قبول فرمایا اور پھر اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں پھر ان کی نسلیں چلی اور آج ہم انہیں کے اولاد میں سے ہیں۔ تو آج ہمارے راستے بھی ہے کہ اگر شیطان ہمیں بہکا دے تو پھر ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے اختتام پر اگلا رکوع جو شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ابن آدم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپا دے گا تم سے، لیکن یاد رہے کہ تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ یعنی جس طرح یہ مصنوعی لباس تمہارے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اسی طرح تقوی جو ہے تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا، تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچائے گا۔ گویا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا تقوی ہو، ہمارا جو لباس ہو، اس سے تقوی جھلکتا ہو، کہ وہ ایسا چھوٹا نہ ہو کہ اس سے بدن نظر آتا ہو، فیشن بن جائے اور بے حیائی فیشن بن جائے، اور نہ ہی اتنا باریک ہو کہ ہمارا بدن نظر آئے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ اس سے معلوم ہو کہ مرد نے عورت کے کپڑے اور عورت نے مردوں کے کپڑے پہن لیے ہیں، اور نہ ہی اتنے چست اور تنگ ہو کہ اس سے بدن کے ایک ایک نقش و نگار سمجھ میں آتے ہوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو تقوی والا لباس، یعنی جو ہمارے اور آپ کے لیے آرام دہ بھی ہو، شریفوں کا لباس بھی ہو، جس میں پردہ بھی ہوتا ہو، اور جس میں کسی عورت کی مشابہت بھی نہ ہو، اور کسی ایسے شرکیہ یا کفریہ گروہ کا خاص لباس نہ ہو جو اللہ کے باغی ہیں یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے ہم اہل جنت اور اہل جہنم کی ایک گفتگو کو یہاں قرآن مجید نے نقل کیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، کہ جو جنت میں جا چکے ہوں گے وہ اہل جنت اہل جہنم کو خطاب فرمائیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے، اس طرح کریں گے کہ اے جہنم والو، کیا تمہیں یاد ہے کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، ہم نے تو اسے حق پایا، ہم نے تو سچا پایا۔ میرے رب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم اگر سچائی کو قبول کرو گے،
حق کو قبول کرو گے، ایمان کے راستے پر چلو گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم کرو گے، اس پر عمل کرو گے، تو تمہارے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، ہم نے تو اسے پا لیا۔ اور پھر تمہارے رب نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر برائی کا راستہ چنو گے تو تمہارے لیے نرک ہے، جہنم ہے، کیا تم نے وہ راستہ، کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا؟ وہ کہیں گے ہاں یقیناً ہم نے پا لیا ہے۔ پھر فرشتے آواز دیں گے کہ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ پھر جہنم والے بھی بات کریں گے ان سے اور کہیں گے اے جنت والو، ذرا اپنی طرف سے تھوڑا سا پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا یہ کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے کچھ دے دو۔ تو پھر اہل جنت کہیں گے نہیں، آج یہ تم پر حرام ہے، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ دنیا میں تو اللہ نے نعمتیں برابر تقسیم کر دی تھی، کھول دی تھی نعمتیں، جو نعمتیں جو چاہے چن لے، انتخاب کر لے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے، تم جنت کی ایک نعمت بھی نہیں لے سکو گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا تھا، جنہوں نے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھا تھا، اس دنیا کی چکا چوند نے ان کو دھوکہ دے رکھا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے آج ہم انہیں بھلا دیں گے اس طرح انہوں نے آخرت کو بھلایا تھا۔ پھر قوم نوح کا بیان ہے، قوم ہود کا، قوم صالح کا، ان سب کا بیان ہے۔ ایک کسی قوم کا ہم پڑھ لیتے ہیں، یعنی حضرت نوح کا بیان پڑھ لیتے ہیں۔ سارے انبیاء کا ذکر ہے، صرف ایک نبی کا بیان پڑھ کر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا اسلوب کیا ہے اور دعوت۔ آپ غور کیجئے، دو ناحیے سے اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے نبیوں کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی کس طرح دعوت دیا کرتے تھے اور اس کا اسلوب کیا تھا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کی پہلی دعوت توحید ہوا کرتی تھی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں تم پر ایک ایسے عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو قیامت ہے۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، پھر ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نبی آپ تو گمراہی میں ہیں، کھلی ہوئی گمراہی میں، گویا آپ الٹے چور کتوال کو ڈانٹے، یعنی جو لوگ گمراہی میں ہیں وہ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہی میں ہو، لیکن اس کے باوجود نبی کا اسلوب دیکھیے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ نہیں ہے میری قوم، یہاں بھی پھر کہہ رہے ہیں میری قوم، میں گمراہی پر نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، ہم تو اپنے رب کا پیغام صرف پہنچاتے ہیں تم پر اور تمہیں نصیحت کرتے ہیں، اور ہم وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جو کچھ بتا رہا ہوں وہ اپنے پروردگار کی طرف سے مجھے ملا ہوا ہے۔ تو پھر اس طرح سے ان کی قوم نے جھٹلایا اور اس کا انجام بہت برا ہوا، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں دعوت دیتے رہے، وہ قوم سرکشی کی، انہوں نے ایمان نہیں لائے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا، اتنا زبردست طوفان آیا کہ سب کے سب پوری کی پوری انسانیت تباہ ہو گئی، سوائے چند لوگوں کے جو حضرت نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہوئے۔ تو یہ ایک نصیحت ہے، عبرت ہے کہ آج پوری دنیا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اگر اللہ کا عذاب اسی طرح آ جائے تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن یہ اللہ کے نبی کی برکت ہے، اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو ایک دم سے ہلاک مت کرنا، نہ غرق کر کے اور نہ ہی قحط سالی میں مبتلا کر کے، تو یہ دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ تو اس لیے آج مجموعی طور پہ اس طرح کا عذاب تو زمین پر نہیں آ رہا ہے،
لیکن انفرادی عذابات آ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی کرونا وائرس کا ایک عذاب ہے جو پوری دنیا میں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت انسانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تمام انسانوں کو، کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اس زمین کا جو خالق و مالک ہے وہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے، اس کے خلاف بغاوت کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، زنا کو عام کیا ہے، چوری کو عام کیا ہے، اور دنیا کو، زمین کو فساد سے، ظلم سے، ناانصافی سے، بے حیائی سے بھر دیا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ عذاب آ رہا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان تمام جرموں میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اگر شریک نہیں بھی ہیں تو ان کا کام یہ تھا کہ یہ ان کو جا کر دعوت دیتے، ان کو آگاہ کرتے کہ بھائی دیکھو یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں غیر اللہ کی پوجا نہ کرو، یہاں کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، پاپ سے، تمام پاپوں اور گناہوں اور ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے نہیں کیا تو گویا اسی بستی کی طرح ہو گیا کہ جس بستی میں حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اس بستی کو ہلاک کر دو، تو حضرت جبریل نے آ کر کے اللہ کے حضور یہ عرض کی تھی کہ وہاں تو آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اقلب علیہ وعلیہم، جاؤ اس پر اور اس کی پوری بستی کو اس پر ہی پلٹ دو، اور پھر تمام لوگوں پر پلٹ دو۔ تو آج اگر دنیا میں جو پاپ، جو گناہ، جو بغاوت، جو اللہ کے ساتھ ناانصافی، لوگوں کے ساتھ ناانصافی، اللہ کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے، اس کے اگر مجرم بھی ہم نہیں ہیں تو کم سے کم اس بات کے ضرور مجرم ہیں کہ ہم انہیں اس بات سے روک نہیں رہے۔ تو آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی دعوت کو لے کر اٹھیں، پوری دنیا کو ظلم و ستم سے، کفر و شرک سے، ناانصافی سے، زنا سے، بے حیائی سے پاک کریں، ورنہ پھر اگر اللہ کا عذاب اور سنگین حالت میں اگر آیا تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کرونا وائرس میں کوئی نہیں بچ رہا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کیونکہ زمین پر اللہ کا عذاب ان سب پر آتا ہے جو حق کے دعوت لے کر نہیں اٹھتے ہیں، جو برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق